جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا حضور کے پردہ فرمانے کے بعد 6 مہینے روتی ہی رہی، کبھی نہیں مسکرایا، صرف ایک دن مسکرایا، وہ بھی وصال کے دن مسکرایا۔ اور کیسے؟ اسما بنت امیس سے کہا اسما کیا کروں، بہت فکر مند ہوں کہ بابا نے تو ایک بات کہی تھی، اس کا پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ تو کسی کو نہیں بتانا، لیکن بات اتنی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن اب میں فکر مند اس پر ہوں کہ پوری زندگی میری چادر کو کسی مرد نے نہیں دیکھا۔ مدینہ منورہ کے اندر رواج ہے، مدینہ طیبہ میں رواج ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو چارپائی پہ ڈال کر لے جاتے ہیں اور ایک چادر اس پہ ڈال دیتے ہیں، تو جو چادر مجھ پہ پڑی ہوگی اس چادر پر کسی مرد کی نظر پڑ گئی تو، جبکہ میری چادر پر کبھی کسی مرد کی نظر نہیں پڑی۔ فکر اسی بات کی ہے، اگر میری قوم کی بیٹیاں یہاں موجود ہیں تو میں ان قوم کی بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کا باپ امام الانبیاء ہوں، جس کے والد بزرگوار نبیوں کے امام ہو، جس کے گھر جبریل اجازت کے بغیر نہ آتا ہو، اس کے تقوی کا عالم کیا ہے کہ بعد وصال بھی، پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنے جسم پر نہیں، جسم پر کفن ہوگا، کفن چارپائی پر کفن کے ساتھ جسم ہوگا، اس پر جو چادر پڑی ہوگی اس چادر کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جسم سے، سوچتی ہے کہ اس چادر پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ سیدہ فاطمہ نے اسما بنت امیس سے کہا اسما جب وہ چادر میرے جسم پہ پڑی ہوگی یا کسی مرد کی نظر پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ اسما نے کہا کہ میں مدینہ منورہ کے باہر ایک شہر میں گئی تھی تو میں نے وہاں دیکھا کہ جنازہ لوگ چارپائی پہ نہیں لے جاتے بلکہ ڈولی میں لے جاتے، جو آج کل جنازہ اپنے یہاں رائج ہے ہندوستان میں، اس میں لے کر جاتے، اوپر سے چھتری بھی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جسم اندر رہ جاتا ہے اور پھر چادر پر کسی کی نظر نہیں پڑتی۔ اور میں نے اس کو دیکھا ہے، میں اس کو بے عین ہی ایسے ہی بنا سکتی ہوں۔ باپ کے غم میں 6 مہینے تک رونے والی فاطمہ جب وہ جنازہ بن کر کے آیا تو لبوں پر اطمینان کی مسکراہٹ پہلی بار آ گئی۔ کیوں؟ کہ دنیا سے میں جاؤں گی تو اپنی حیا کے تحفظ کے ساتھ جاؤں گی۔ امام عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جن کا تذکرہ تمام محدثین اور فقہاء نے بڑے ادب کے ساتھ کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت ان کو بہت القابات کے ساتھ لکھتے ہیں۔ امام عبدالرؤف مناوی کہتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ کے وصال کا وقت آیا تو خود غسل کیا، کپڑے پہنے اور کہا اسما سے کہ میں نے غسل کر لیا ہے، اب میرے انتقال کے بعد کوئی مجھے غسل نہ دے۔ اس میں محققین کے الگ الگ اقوال ہیں، اور میری عادت ہے کہ میں محققین کی تحقیق میں قوم کو الجھانا نہیں چاہتا، بس جو فضیلت کی بات ہے وہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ اس پہ بہت اقوال موجود ہیں۔ امام عبدالرؤف مناوی لکھتے ہیں کہ سیدہ نے کہا میری موت میرا غسل نہیں توڑے گی، اس لیے مجھے موت کے بعد کوئی غسل نہ دے، اور میرے کپڑوں میں مجھے کفن دیا جائے، اور اس طرح مجھے اٹھایا جائے کہ میرے جنازے کی چادر پر بھی اجنبی مردوں کی نظر نہ پڑنے پائے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی زندگی ہے، اور بلکہ صاحب روح البیان نے تو یہاں تک لکھا کہ اللہ نے جناب اسرائیل سے کہا، او اسرائیل فاطمہ کی روح تو نے نہیں قبض کرنا، کیونکہ فاطمہ تجھے بھی اپنے حجرے میں گوارا نہیں کرے گی، میں فاطمہ کی روح خود اپنے دست قدرت سے قبض کروں گا۔ یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شان ہے، یہ مقام فاطمۃ الزہرا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس کی جس نے نقل کی ان کو مرتبے ملے، انہی کی نقل کا نام تقویٰ ہے، انہی کے کردار کو اپنانے کا نام تقویٰ ہے۔ اور فاطمہ ہر رات کہتی تھی اللہ کوئی رات ایسی تو دے کہ فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر لے، ایک رات ایسی دے مولا کہ فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر لے۔ پھر کیا ہوا؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا مغرب کی نماز کے بعد جب آپ نے نفل شروع کیا، رمضان المبارک کی تیسری شب تھی، منگل کی شب شروع ہو چکی تھی، پیر کا دن گزر چکا تھا، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا نے نفل شروع کیا، تو نفل شروع کرنے کے بعد جناب فضہ کہتی ہے کہ مجھے گھر سے باہر کر دیا،
کہ فضا گھر سے باہر چلی جاؤ. اس پر تو بہت طویل گفتگو ہے. علامہ ابو الحسنات جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ خلیفہ کے شہزادے ہیں اور حضور سرکار شیخ المشائخ سرکار اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی جو ہے وہ خلیفہ ہیں. اس طریقے سے انہوں نے بڑی طویل بات لکھی ہے. بات انہوں نے تو یہ لکھی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ کے وصال کا وقت ہے، ٹائم اگر نہیں ہو رہا ہے تو میں تھوڑی سی بات، تھوڑا ٹائم لوں گا، سیدہ فاطمہ کا وصال کے لمحات بیان کروں. جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کا وقت قریب آیا تو اس وقت سیدہ فاطمہ نے کیا کیا؟ اس شب اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنانی، جلدی جلدی روٹیاں بنانا شروع کی. دن میں حسنین کو نہلایا، کپڑے پہنائے، اور جب شام کا وقت آیا تو مغرب کے قریب، چونکہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی. کبھی زینب کو کھلاتی، کبھی مولا حسین کو کھلاتی، کبھی امام حسن کو کھلاتی ہے، اور اس کے بعد دوپٹے سے آنسو پوچھتی ہے. یہ منظر جناب فضا نے دیکھا، کہنے لگی شہزادی کونین، روزانہ تو کنیز کی ڈیوٹی تھی کہ میں شہزادوں کو کھلایا کروں، آج یہ ڈیوٹی تبدیل کیوں ہو گئی؟ کیا کوئی ناراض ہو گئی؟ آپ مجھ سے ناراض ہو گئی جو یہ ڈیوٹی چھین لی، خدمت چھین لی؟ کہا چھیننا میرا کام نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ اب یہ بچے اپنی ماں کے ہاتھ سے پھر کبھی کھانا نہ کھائیں گے. اب وہ وقت آ گیا ہے. فضا، حسین کو اس لیے کھلاتی ہوں کہ جب کربلا میں 3 دن بھوکا رہے گا تو بھوک کی وجہ سے وہ ضمیر کا سودا نہ کر لے، ماں کے ہاتھوں کے لقمے اس کو یاد آ جائے. زینب کو اس لیے کھلاتی ہوں جب دمشق کے قید خانے میں زینب روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو ترس رہی ہوگی تو تب ماں کے ہاتھوں کا کھلایا ہوا ٹکڑا، ماں کے ہاتھوں کا کھلایا ہوا لقمہ زینب کو حوصلہ بخشے گا. حسن کو اس لیے کھلاتی ہوں کہ جب میرے حسن کو زہر دے کر کلیجے کے ٹکڑے کیے جائیں گے تو اس وقت میرا حسن ماں کے ہاتھوں کے کھائے ہوئے لقمے کو اپنے دل کے لیے تسلی محسوس کر سکے. اللہ اکبر. جب بیٹوں کو کھلا چکی تو سر پر ہاتھ پھیرتی ہے. مورخین نے لکھا ہے ننھا شہزادہ حسین کہتا ہے امی ہمارے گھرانے میں تو اس طریقے سے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے کیا جس کا باپ ہو، جس کی ماں ہو، اور وہ بھی فاطمہ جیسی ماں ہو، جس کا علی جیسا باپ ہو، اس کے سر پر یتیموں کی طرح ہاتھ. سیدہ رونے لگی اور کہتی ہاں بیٹا صحیح کچھ ہے، اور پھر کہتی ہے تینوں کو جاؤ نانا کے آستانے پہ سلام کر کے آؤ. یہ تینوں گئے اور جانے کے بعد فوراً واپس آئے. جب واپس آئے تو مولائے کائنات سے بات ہو رہی تھی. اب بات کیا ہو رہی تھی توجہ کریں، جس کی شان میں عرض کر چکا. الفاطمہ تو بدا تو منی، وہ علی مرتضیٰ کے قدموں کو پکڑے ہوئے اور کہتی علی تم راضی ہو کہ ناراض؟ آپ توجہ تو کریں، جو نبی کے دل کا چین ہے، راحت جان مصطفیٰ ہے، اپنے شوہر کے قدموں کو پکڑ کے کہتی راضی ہو کہ ناراض؟ میرے مولا نے کہا ہم تم سے زندگی میں ناراض کب ہوئے تھے جو آج ناراض ہوں گے؟ تو اس وقت کہتی ہے میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا فاطمہ اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض اور تیری موت ہو جائے تو قیامت کے دن تم اس سے ملاقات نہیں کر. اس لیے علی پوچھتی ہوں آپ راضی ہے کہ ناراض؟ اور قیامت تک کی ہر عورت کو ایک ذہن دے دیا، اگر تیرے پاس پوری پوری رات بھر کی عبادتیں ہوں، تیرے پاس تلاوت قرآن ہو، تیرے پاس سجدوں کی کثرت ہو، اور شوہر ناراض ہے تو سوچ تیرا انجام کیا ہوگا. آج کی عورتیں الا ماشاء اللہ، شوہر گھر سے باہر نکلا تو بغیر پوچھے وہ بھی نکل جاتی ہے. آج یہ گھروں کا ماحول ہے. پھر کیا ہوتا ہے اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ جس کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آئے، جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہو، وہ سجدہ کائنات شوہر کو راضی ہے کہ ناراض پوچھ رہی ہے. ادھر بچے گھر میں داخل ہوئے، سیدہ نے کہا بچوں میں نے کہا تھا نا کہ نانا سے جا کر کے سلام عرض کرو اور تم پھر واپس آ گئے. تو شہزادے کہتے امی آپ کی سنیں کہ نانا کی سنیں؟ آپ کہتی نانا کے پاس جاؤ، اور نانا کہتے تمہاری امی کے پاس جاؤ. کہا نانا نے کیا کہا؟ کہا ہم نے دیکھا کہ نانا کے چہرے مشابہ ایک صورت دیکھی کہ وہ رو رہے ہیں اور نانا جان ان کو تسلی دے رہے ہیں. تو کہا وہ رو کے کیا کہہ رہے تھے؟ کہا وہ رو کے یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے نواسے یتیم ہو جائیں گے، آپ کی فاطمہ کی جو آپ کی شہزادی ہے نواسوں سے ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے گا. تو کہا
وہ کون تھے؟ کہا کہ بیٹا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، تمہارے نانا کے دادا تھے۔ تو کہا ماں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ آنکھ میں آنسو آ گئے، کچھ نہیں کہا۔ اور اس کے بعد جناب فضہ کہتی ہے کہ مجھے گھر سے نکال دیا، کہا کہ جاؤ اب وہ وقت آیا ہے کہ میں اپنے اللہ کو سجدہ کروں۔ ہر رات ایک تمنا تھی، اتنی طویل بنا رات کہ ایک رات دل کھول کے سجدہ کر لے۔ اب منگل کی شب مغرب کی نماز میں جب نفل سجدہ کیا ہے، نماز کا، نفل نماز کا، تو فضہ کہتی ہے فاطمہ کی پشت سے لے کے چھت تک اور چھت سے لے کر آسمان تک میں نے نور کی قندیلیں دیکھی۔ یہ منظر دیکھ کر کے میں گھر میں آنے کی ہمت نہ تھی کیونکہ سیدہ نے گھر سے باہر کیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے یہ منظر دیکھ کر گھبرائی کیونکہ میرا دل کچھ کہہ رہا تھا کہ یہ منظر آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس وقت سیدہ اپنی جان آفری کے حوالے کر چکی تھی اور سجدے ہی میں سر تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں حسین سب کچھ لٹا چکے، اتنے زخم کھا چکے، تیر تلوار سے لہو لہان ہے، پھر حسین کو سجدہ کیسے یاد آیا؟ اس لیے کہ ماں کو دیکھا تھا، ماں نے سجدے میں جان دی، بابا نے حالت نماز میں جام شہادت نوش کیا، تو پھر حسین نے سوچا جب ماں سجدے میں گئی، باپ نے جام شہادت حالت نماز میں نوش کیا، تو پھر ہم کیوں پیچھے رہیں؟ تو ماں کا وہ سجدہ جناب مولا حسین کو یاد آیا، میرے مولا کو یاد آیا، اور آپ نے سر سجدے میں رکھا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماں سے سیکھا ہوا سبق بچہ کبھی نہیں بھولتا، تو کربلا میں یہ سجدے میں جان دینا حضور حسین نے کسی درسگاہ سے نہیں سیکھا تھا، یہ اپنی امی سے سیکھا تھا، یہ اپنی ماں سے سیکھا تھا، اور میرے مولا نے سجدے کی حالت میں جان آفری کے حوالے کی ہے۔ اس طرح فاطمہ کو ایک رات سجدے کے لیے ایسی ملی کہ فاطمہ کہتی تھی مولا دل کھول کے میں سجدہ تو کر سکوں۔ فاطمہ نے سر سجدے میں ایسا رکھا کہ یوں لگتا ہے آج تک سیدہ نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی تقوی کو رابعہ بصری نے اختیار کیا تو رابعہ کا وہ مقام ہو گیا کہ رابعہ حج کو گئی تو کعبہ استقبال کے لیے آیا، اور کعبہ کو دیکھ کر کہتی ہے اے کعبہ تو کیوں آیا؟ میں تجھے دیکھنے تھوڑی آئی، میں تو تیرے رب کا دیدار کرنے کے لیے آئی ہوں۔ آپ غور فرمائیں، اللہ اکبر، سیدہ کے تقوی کو کوئی اختیار کر لے تو یہ مقام مل جاتا ہے۔ بس جاتے جاتے اپنی گفتگو کو اینڈ کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا تقوی اختیار کیا، ان کے تقوی کی برکتوں نے کئی مردوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔